अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन अस्करी। अपने प्रोग्राम कोर्ट कचहरी के आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पे मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हैं, मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, साबिक पाकिस्तान बार के भी रहनुमा हैं, यासिन आज़ाद साहब आएँ। आज मैं आपकी इनसे मुलाकात कराता हूँ। ख़ुसूसन तौर पर 27 तरमीम के बाद वकला और जजेस का ये कहना है कि इनके हाथ कट चुके हैं। तो आए हम इनसे पूछते हैं। यासिन आज़ाद साहब बताते हैं हमें कि ये क्या है, ये इसकी अब क्या वजह है, क्यों इस तरह ये वकला और ये अपने आप को जजेस बेबस समझ रहे हैं। यासिन आज़ाद साहब अस्सलाम वालेकुम। कि पहले जो अमेंडमेंट आई है वो 26वीं अमेंड आई है और उसके बाद 27 अमेंडमेंट आई है। और 1973 के आइन के अंदर जो अमेंडमेंट का जहाँ तक तल्लक है, इस वक्त तक 27 अमेंडमेंट आ चुकी हैं। तो आइन के अंदर तब्दीली लाने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए पार्लियामेंट का इदारा ही वाहिद इदारा है जो कानून साजी कर सकता है, किसी और का इख्तियार नहीं है। और यही वजह है कि जो आपकी इलेक्टेड पार्लियामेंट है उसने 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट लाई है। आपको याद होगा कि 2010 में 18 अमेंडमेंट भी जब आई थी तो उस वक्त चारों सूबों को खुद मुख्तारी दी गई थी, तो वो भी पार्लियामेंट का ही काम था, बाकी किसी और का नहीं था। कानून साजी के मतलब मेरा कहना यह है कि जब पार्लियामेंट कोई कानून साजी कर लेती है, अगर आप ये समझते हैं कि कानून साजी में लोगों के बुनियादी हकूक़ को ख़त्म करने के लिए कोई कोशिश की गई हो, तो फिर उस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। पहले हम सुप्रीम कोर्ट जाते थे, अब सूरत हाल चेंज हो गई। 27 अमेंडमेंट के बाद अब ये मामला अगर जाएगा तो वो FCC कोर्ट में जाएगा, किसी और कोर्ट में नहीं जाएगा, वो फाइनल कोर्ट हो गया। अब वो अमेंडमेंट आ गई, जज ने इस बात पे रिज़ाइन नहीं दिया, उन्होंने उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया और उसी के मुताबिक काम हो रहा है। तो अब ये कहना कि अमेंडमेंट से जजेस के इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता। क्योंकि आइन के मुताबिक जब जज को आप जज की हैसियत से मसलन सुप्रीम कोर्ट में बैठाते हैं या आप FCC में बैठा दिया या हाई कोर्ट में बैठा दिया, तो जज जो इंडिपेंडेंट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का ख़ुद तहफ़्फ़ुज़ करने का ज़िम्मेदार है। उसको की डिग्निटी को मेंटेन करने की ज़िम्मेदारी भी जजेस की है, जिस तरह पार्लियामेंट की है। अब सूरत ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आइन के अंदर अमेंडमेंट लाते वक्त कोई गलती आपसे हो गई, तो वो अब जब आला कोर्ट में लेके जाएंगे तो कोर्ट उसकी तशरीह करेगा कि पार्लियामेंट ने ये जो कानून साजी की है ये सही है या गलत है, वो ये इसका फ़ैसला कोर्ट करेगा, मैं और आप नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट को बाइख्तियार है, अमेंडमेंट लाने का उनका इख्तियार है। वकला बरादरी जो इतराज़ कर रही है, आपने देखा होगा कि 26वीं अमेंडमेंट आई या 27वीं अमेंडमेंट आई, हमारे कुछ वकीलों ने शोर शराबा किया और बाकायदा जुलूस भी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह से फ़ेल हो गए। अमेंडमेंट पाकिस्तान की तारीख को उठा के देख लें तो आज दिन तक कानून आइन के अंदर जो भी अमेंडमेंट लाई गई है, किसी कानून ने उस अमेंडमेंट को ख़त्म नहीं किया, किसी कानून ने उस अमेंडमेंट को डिक्लेयर नहीं किया गैर कानूनी। और आपने देखा होगा कि माजी में भी जब वक्तन फ़क्तन ताकत के बलबूते पे एक फ़ौजी डिक्टेटर इक़्तिदार में आया तो उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि आप गैर कानूनी हैं, गलत आए हैं। हालांकि उस वक्त अदालतों की ज़िम्मेदारी बनती थी कि उस मार्शल को गैर कानूनी अगर डिक्लेयर कर देते तो पाकिस्तान के हालात जो वक्तन फ़क्तन ख़राब होते रहे, ये नहीं होते। तो पार्लियामेंट मेरे नज़दीक कानून साजी का इख्तियार है, हाई कोर्ट भी काम कर रहे हैं। तो फिर आम आदमी का ये कहना, जो पॉलिटिकली डिफरेंट पार्टियों से अटैच है, हमारे वकील भाई भी या वकील जो है जो अपोजिशन में है, वो कहते हैं जी बहुत गलत हो गया, लेकिन जो हुकूमत में होते हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा हो गया। क्या इमरान खान के दौर में इस टाइप की बातें नहीं हुई, अमेंडमेंट की बातें नहीं हुई, नहीं किया गया, कानून में तब्दीली नहीं की गई है। तो ये पार्लियामेंट का जो हमारे इदारे हैं,
73 کے آئین میں ان اداروں کی حدود مقرر کر دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کا کیا کام ہے، عدلیہ کا کیا کام ہے، ایگزیکٹو کا کیا کام ہے، ان سب کی جو لمیٹیشن ہے وہ مقرر کر دی گئی ہیں. آپ کو اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے وہ مجاز ادارہ ہے پارلیمنٹ کا، جنہوں نے کیا بالکل ٹھیک کیا، اور اس کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ غلط ہے تو وہ اعلیٰ عدالتوں میں جائے اور اس کو چیلنج کرے. زاد صاحب ایسا ہے کہ یہ اپوزیشن والے جو ان کے وکلا ہیں زیادہ تر یہ شور کر رہے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں جب ہم جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی انہوں نے بالکل ہی ہمیں کچھ نہیں مل رہا، عدالتوں میں جاتے ہیں خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی کا کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کوئی ریلیف نہیں ہے کچھ نہیں. آپ اس پہ تھوڑا سا بتائیں کیا کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نواز شریف کو، شہباز شریف کو، مریم نواز کو، آصف علی زرداری کو، فریال تارپور کو کے ساتھ یہ سارا کچھ نہیں ہوا جو آج وہ اپنا رونا رو رہے ہیں؟ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کے ایئر کنڈیشن ریموو کر دوں گا، پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیسے جیتے ہیں. تو کیا جو سزائیں دی ہیں وہ حکومت نے دی ہیں یا عدالتوں نے دی ہیں؟ تو جب عدالتوں نے آپ کو سزائیں دی ہیں تو آپ کو عدالتیں ہی ریلیف دے سکتی ہیں، کوئی اور ریلیف نہیں دے سکتا. لہٰذا عمران خان کے جو کیسز ہیں اس کے متعلق جو یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کیسز ہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. عمران خان کے خلاف کرمنل کیسز ہیں جن میں ان کو سزائیں دی گئی ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران نے اپنے دور میں ایک سائفر کا معاملہ اٹھایا تھا جس میں بڑی طاقتوں کے درمیان پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی. اس کیس میں بھی ان کو سزا ہوئی ہے. تو یہ تمام معاملہ جو ہے عدالتوں میں، عدالتیں اس کا فیصلہ کر سکتی ہیں، پارلیمنٹ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. ہاں ٹیبل ٹاک کا ایک راستہ کریں، لیکن پی ٹی آئی کی مجبوری یہ ہے کہ عمران خان اپنی ذات کے علاوہ کسی کو لیڈر مانتا نہیں ہے، اور اس کے پارٹی کے لوگ اگر کوئی فیصلہ کرتے بھی ہیں تو وہ منع کر دیتا ہے اور اس طرح مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. باقی عمران خان کو جو ریلیف ملے گا اس عدالتوں سے ملے گا، کہیں اور سے نہیں ملے گا. یاسین زاد صاحب ایک کوشچن میرا یہ بھی آپ سے، میں لوگ کہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا کوئی ایسا ہے کوئی اس پہ معاف کر سکتا ہے سزا؟ کون کر سکتا ہے؟ حکومت کو اختیار ہے؟ کس کو اختیار ہے؟ ذرا یہ بھی لوگوں کو بتائیں ذرا آپ عوام کو ہمارے. دیکھیں معافی جن کیسوں میں سزا ہو گئی ہے اس میں معافی کا اختیار بھی عدالتوں کے پاس ہی ہے. عدالتیں اگر کیس نہیں بنتے آپ اپنی اپیلیں چلا لیں، آپ بری ہو جائیں گے. بری ہونے کے بعد آپ کا کیس ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو کوئی مجرم نہیں کہے گا. لیکن جن کیسوں میں آپ کو سزا ہو گئی اس میں جو لوگ آپ کو مجرم کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں. اب ان حالات میں کہ عمران خان کی جب باری آئی تو ماضی میں عمران خان نے بھی کوئی فرق نہیں چھوڑا، جو وقتاً فوقتاً ڈکٹیٹر آئے انہوں نے بھی کوئی فرق نہیں چھوڑا. پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو لیڈر ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب فوجی حکومت آتی ہے طاقت کے بل بوتے پہ تو اس کے لیے سب پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ گیت گانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. میرے نزدیک لولی لنگڑی جمہوریت جو ہے امریت سے 100 درجے بہتر ہے. لہذا ان حالات میں جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں پاکستان رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. آج ورلڈ بینک کی آپ رپورٹ دیکھ لیں، انہوں نے صاف کہا کہ پاکستان صحیح ڈائریکشن میں اپنا معاشی اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے. ہمیں ان چیزوں کا اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے پاکستان کے تمام سیاستدانوں میں کہ بلوچستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، کے پی کے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے آپس میں ایک ہو کر ان کو آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ کے ملک میں امن و امان نہیں ہوگا دوسرے ملک کے لوگ آ کے اپنے کاروبار میں پیسہ نہیں لگائیں گے. کیونکہ جب لوگوں کی سیاسی جماعتوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی جنگ لڑیں، لیکن پاکستان کے انٹرسٹ کی خاطر کوشش یہ کریں کہ آپ 2 پوائنٹ پہ آپس میں ایگریمنٹ کر لیں. ایک یہ کہ امن و امان کیسے قائم کیا جائے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کا ایک نعرہ ہونا چاہیے، اور اس ملک کو جو معاشی تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے، قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں ایگری کر کے ایک راستہ نکالنا چاہیے کہ پاکستان کو اس حالت میں کیوں نہ لایا جائے جس حالت میں آنے کے بجائے وہ مانگنے کے بجائے دینے کی پوزیشن میں ہو. تب پاکستان کی ڈگنیٹی جو ہے نا مزید اپ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. تو معاشی طور پہ بھی ہم تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں، امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے. ان تمام چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. آپ سر کوئی وکلا جو جونیئر ہے خاص ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو ہمارے بی ٹی این نیوز کے توسط سے تو آپ وکلا کے متعلق سر میں اتنی بات کہتا ہوں کہ آپ پوری ایمانداری، دیانتداری،
کے ساتھ کام کریں، معاملات کو لے کے آگے بڑھیں اور اپنے کلائنٹ کو اپنا کام سمجھ کر ایمانداری سے آگے بڑھیں۔ بہت شکریہ، آج پیسٹرول لے لو، ٹھیک ہے۔ ناظرین، آج میں نے آپ کی ملاقات ملک کے ممتاز قانون دان یاسین آزاد صاحب سے کروائی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وکلاء میں یکجہتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سازش کے تحت وکلاء کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ان کا یہ کہنا ہے وکلاء سے کہ وہ اتحاد رکھیں اپنے آپ میں پہلے کی طرح، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمیشہ جو جھوٹے لوگ ہیں وہ جھوٹے رہتے ہیں، سچے سچ ہی ہوتا ہے، اور وکلاء اپنے جو یونٹی پیدا کریں۔ کیمرہ مین رحمان کے ساتھ سید مظفر حسین عسکری، BTN نیوز، کراچی، پاکستان۔